बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काजी फायज ईसा साहब अपनी एक्सटेंशन और री अपॉइंटमेंट के लिए इस वक्त आखिरी चालें चल रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा केस अपने सामने लगाया है जिसका पेशावर हाई कोर्ट से स्टे आ सकता था, लेकिन उन्होंने अपने रास्ते की तमाम रुकावटें बगैर ख़त्म करने की कोशिशें की हैं। साथ ही हुकूमत भी मुतहर्रिक है, तहरीक इंसाफ के लोगों को जो तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं उसके अंदर भी ये कामयाबी मिली है। लेकिन एक धीमे लहजे का शख्स डॉक्टर आरफ अलवी, उन्होंने किस तरह एस्टैब्लिशमेंट से टक्कर ली है और बड़ा सख्त बयान जारी किया है, बल्कि ऐसे हकायक वो सामने लेकर आए हैं जिससे बहुत से लोगों को तकलीफ होगी। वो मैंने आपके सामने रखने हैं। दूसरी तरफ जो है वो रावलपिंडी कचहरी मैदान जंग बना है, थप्पड़ चले हैं। किसको थप्पड़ पड़े हैं, कौन नून लीगी एमपीए और उसका मामला था और शरीफ खानदान के साथ उसका क्या ताल्लुक है, ये डिटेल आपके सामने रखनी है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस गंडापुर हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उतर आई है और क्यों बागी हो रही है, ये भी एक बड़ा आम सब्जेक्ट है जिस पर मीडिया पे बात नहीं हुई। ये आपके सामने रखेंगे, वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक के जरिए जो फायर वाल इस चैनल पर लगाई गई है वो आप जो है तोड़ने के अंदर मदद करेंगे। अली मीन गंडापुर जो हुकूमत आई है, असूली तौर पर जब किसी सूबे के अंदर हुकूमत आती है तो आईजी और चीफ सेक्रेटरी, यानी जो पुलिस डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी की सूरत हाल वो आईजी के अंडर चल रही होती है और जो वैसे ब्यूरोक्रेसी पूरी है वो चीफ सेक्रेटरी के नीचे। ये हमारी एक आईनी और कानूनी तौर पर हैरारकी है मुल्क के अंदर। अब हुआ ये है कि गंडापुर की हुकूमत आ गई, लेकिन ये दोनों जो नुमाइंदे होते हैं आईजी और चीफ सेक्रेटरी, ये वफाक के नुमाइंदे होते हैं, यानी वफाक की हुकूमत इनको अपॉइंट करती है। तो कहा गया तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से कि भाई हमें ये बंदे नहीं चाहिए, हमें फलां फलां बंदे आप दे दें ताकि जो बंदे के बच्चे हों और हमारे मुताबिक चूंकि हम अवाम को जवाबदेह हैं, हमने कारकर्दगी दिखानी है, तो वो बंदे हमारे कंट्रोल में होने चाहिए। लेकिन वफाकी हुकूमत ने अपना कंट्रोल रखने के लिए वो खास उनके बंदे जो थे निगरान हुकूमत के, उन्हीं को रखा और वो बदल कर नहीं दिए। अब जो काम हुकूमत करना चाहती है, ब्यूरोक्रेसी आपको इल्म है जब रुकावट पैदा करे तो वो रुकावट पैदा कर देती है। ये बड़ा मसला है। बहुत सारी ऐसी जगहों से तहरीक इंसाफ के कारकुनान को उठाया गया, नामालूम लोग अगवा करके ले गए, लेकिन पुलिस तमाशाई बनी रही। चूंकि जब हुकूमत को किया गया था, यानी खैबर पख्तूनख्वा की पिछली जब परवेज खटक वजीर आला थे तो उस वक्त पुलिस को गैर सियासी किया गया और उसका बुनियादी मकसद यह था कि सियासी सिफारिश खत्म हो और आम लोगों को रिलीफ मिले। लेकिन अब वो बात तहरीक इंसाफ को पड़ गई है उल्टा। चूंकि चीफ सेक्रेटरी और आईजी, उनकी नकेल जो है या पट्टा वो वफाकी हुकूमत के हाथ में है और वो नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के बकौल जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की। तो अब एक नया बिल लेके आई है, काबीना ने मंजूरी दी है, सूबाई काबीना ने, कि जो डीपीओ हैं उनकी अपॉइंटमेंट आईजी नहीं करेगा, वो सूबाई हुकूमत करेगी, हम करेंगे। इससे अब बड़ी तकलीफ पहुंची है, चूंकि वफाकी हुकूमत ये तो नहीं चाहेगी कि उनके हाथ से वो पट्टा जो है वो खींच लिया जाए, किसी और के हाथ में चला जाए। तो वो बिल आखिर जो है उन्होंने शीरबाद दी है पूरी। और उसके बाद जो पुलिस है वो अब उन्होंने कहा जी अगर इस तरह हुआ तो हम लंबी छुट्टी पे चलेंगे जाएंगे, हम सिक्योरिटी छोड़ देंगे, हम ये कर देंगे। तो इस तरह की धमकियां शुरू हो गई हैं और अगर ये बिल आया तो फिर तो अख्तियार ही आईजी का नहीं रहेगा। तो मेरा ये ख्याल है कि इस पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सोचना चाहिए। अगर तो ये घर जाते हैं ना, छुट्टियों पे जाते हैं, तो इनको फौरन डिसमिस करें, सूबाई काबीना से अप्रूव करें और इनको डिसमिस करके फौरी तौर पर एक हफ्ते के अंदर नई भर्तियां करें ताकि इनसे जान छूटे। ये जो इस तरह माफिया के कहने पे जो भी चल रहा है, सूबाई हुकूमत के मुताबिक अगर नहीं चलता, हाँ जेन्युइन जो मेरिट पे चीजें बनती है उसके अंदर सियासी सिफारिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो इस वक्त खेल जारी है उसके अंदर ये गंडापुर हुकूमत के खिलाफ पुलिस बगावत पे, यानी वो काम छोड़ देंगे, ये इतलात आ रही है। लंबे यानी रिजाइन भी आ सकते हैं, लंबी छुट्टी लेके चले जाएंगे। तो उनकी जगह पे नए लोग जो है वो अपॉइंट होने चाहिए और ये तरीका निकाले ताकि जो जाए और जो भी हाजिर ना हो उसको लंबी छुट्टी नहीं बल्कि पक्का भेजें, ताकि ये खाता खत्म हो। किसी को बिलावल के सामने ये जुर्रत नहीं है, किसी को यानी शरीफ खानदान के सामने बुरे हालात में भी ये उनको जुर्रत नहीं है। लेकिन पीटीआई की हुकूमत चूंकि पता है उनको ये माफिया नहीं है,
عثمان بزدار کے دور میں بھی ایسے کیا گیا لاہور کے اندر، اور اب یہاں پہ بھی یہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش ہو رہی ہے، لیکن کمزور لوگ آخر کیا کریں گے یہ اب دیکھنا پڑے گا۔ اچھا، دوسری جو بڑی خبر ہے وہ راولپنڈی سے ہے، اور راولپنڈی کے اندر بڑا ایک لڑائی ہوئی ہے کچہری کے اندر۔ اب یہ ویسے تو روٹین کے اندر لوگ قتل بھی ہوتے ہیں، یعنی کچہریوں کے اندر چونکہ دشمنیوں کے لوگ گئے ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں ابھی کچہری سے لوگ واپس جا رہے تھے ملک وال کے اندر، تو وہاں جو ہے وہ 2 مرڈر ہوئے ہیں۔ لیکن یہ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے بلیو ورلڈ سٹی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ انہوں نے بڑا مطلب ہے پیسہ بنایا ہے تھوڑے عرصے کے اندر مارکیٹنگ کے ذریعے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ایک ایک پارٹی رکھی ہوتی ہے، یعنی پہلے ایک صاحب تھے اس کے، وہ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، اوورسیز کی محبت تھی۔ اب ایک دوسرا بندہ ہے پارٹنر، تو وہ نون لیگ میں ہے۔ چونکہ یہ بدقسمتی ہے کہ انہوں نے بچنا ہوتا ہے، حکومت کے شر سے بھی بچنا ہوتا ہے، تو یہ بھی کئی دفعہ جینون بزنس مین جو ہے ان کے لیے بھی مسائل ہوتے ہیں، تو انہوں نے آنے والی پارٹی اور جانے والی پارٹی سارے سے کوئی نہ کوئی بنا کے رکھنی ہوتی ہے۔ تو اب یہ نئی اعجاز ہیں ایم پی اے نون لیگ کے، توقع یہ تھی کہ ان کو ایم این اے کا ٹکٹ دیا جائے گا۔ یہ نواز شریف کے استقبال کے لیے بھی بڑا گئے تھے۔ یہ چونکہ انویسٹمنٹ بھی انہوں نے بہت نون لیگ پہ کی ہوئی ہے، یہ بھی اطلاعات ہیں، لیکن ان کے مخالف گروپ بھی ہیں۔ ان کو قبضہ گروپ سمجھا جاتا ہے بنیادی طور پہ، اور ویسے بھی کوئی نون لیگ میں ہوگا تو وہ اس کے بارے میں عام خیال بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ قبضہ گروپ ہی ہوگا۔ بہت کم لوگ ہیں جن کے بارے میں اس طرح کے لوگوں کے بارے میں خیال ہو، چونکہ پہلی فیلنگ ہی یہ ہوتی ہے کہ یہ آئین دشمن، جمہوریت دشمن، انسانی حقوق کا کوئی دشمن ہوگا، لیکن بہرحال اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ راولپنڈی کچہری میں ان 2 گروپوں کی آپس کے اندر لڑائی ہوئی ہے، اور یہ جو لڑائی ہے اس کے اندر بنیادی طور پر بلیو ورلڈ کے لیگی ایم پی اے نعیم اعجاز اور سردار سجاد گروپ ہے ان کے درمیان ہوئی ہے۔ کچہری نیو کمپلیکس میں یہ جھگڑا ہوا ہے۔ راولپنڈی کچہری کے اندر ٹھیک ٹھاک کپڑے پھٹے ہیں، تھپڑ پڑے ہیں۔ لیگی ایم پی اے صاحب مجوزہ یعنی وہ کہتے ہیں نا مبینہ طور پر ہم کہتے ہیں، ان کے کپڑے پھاڑ کے تو ننگے بھاگنے کے اندر بتایا جا رہا ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں، اور یہ اس وقت پوزیشن بنی ہے، چونکہ ان کو لگتا ہے کہ نون لیگ کی حکومت ہے تو ظاہر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب کہا جاتا ہے چونکہ یہ بہت سارا ناجائز دھندہ ہے، اور اسی معاملے کے اندر گروپوں کی اکثر لڑائیاں ہوتی ہیں، ایک ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہی پارٹیوں کے اندر ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ اتنا ہی بتانا کافی ہے کہ ایک نون لیگی ایم پی اے بلیو ورلڈ سٹی، اور وہ جھگڑا بہت جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ ڈاکٹر عارف علوی، انہوں نے آج بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے۔ ڈاکٹر عارف علوی نے ایک تو انہوں نے کہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اب ان کی طبیعت کے اندر بھی تلخی بڑھ رہی ہے، ان کا کلینک بھی بند کر دیا گیا ہے۔ جو حق حلال کی کمائی یہاں کرنا چاہتا ہے، یا جو انٹلیکچول ہے، جو ایم بی بی ایس ہے، جو ڈینٹسٹ ہے، جو سرو کر سکتا ہے سوسائٹی کو، وہ نہیں چاہیے یہاں پہ۔ سلمان اکرم راجہ جیسے ذہین لوگ نہیں چاہیے یہاں پہ، اون چودھری جیسے بندے چاہیے۔ اچھا، اب یہاں پہ بھی زرداری جیسے جعلی بینک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹیز کے اندر جو کارنامے ہیں وہ چاہیے، حق حلال کی کمائی والا۔ بھائی یا تو یہ ان کا کرائٹیریا ہوتا، یہ جعلی بینک اکاؤنٹس کے دھندے ان کے چل رہے ہوتے، منی لانڈرنگ کر رہے ہوتے، اور پورا ایک نیٹ ورک چلا رہے ہوتے، تو آج یہ ان کا کلینک بند نہ ہوتا۔ لیکن چونکہ نہیں، اگر حق حلال کا یا متوسط طبقے کے لوگ کمائیں گے، ان کے لیے یہاں جرم ہے سب کچھ۔ تو عارف علوی صاحب جو ہے نا وہ کہتے ہیں یہ 9 مئی کا تماشا جو ہے نا اس کو اب بند کریں۔ یہ میں تھوڑا سناتا ہوں۔ 9 مئی کی بات کی جاتی ہے تو یہ بھول جاتے ہیں کہ 9 مئی سے پہلے انتخابات کرانے تھے، وہ نہیں کرائے۔ 9 مئی سے پہلے بہت ساری باتیں 90 دن کے اندر وہ نہیں کیا، وہ کچھ نہیں کیا۔ اس کے اثرات کے اوپر انہوں نے ایک پہاڑ کھڑا کر دیا جھوٹ کا کہ 9 مئی 9 مئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے گھر، ان کو گھر تو دیا نہیں ہمیں۔ میں 4 سال لاہور میں پڑھا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ جناح ہاؤس بھی یہاں پر کوئی ہے، یہ اچانک جناح ہاؤس نمودار ہو گیا۔ تو اصل میں حقیقت انسانوں کو بھول کر کانکریٹ کی پوجا کرنے لگے صرف دکھانے کے لیے۔ اور سنو، یہ 9 مئی کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں، اسی کنٹینیویشن میں تم دیکھو، اسی کنٹینیویشن میں دیکھیں کہ کے پی ہاؤس کی حرمت۔ اچھا، پھر جو ہے نا اس کے اندر انہوں نے ایک بڑی عام بات کی ہے، جو کل ان کا ٹویٹ ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت کے اندر بھی اب سختی آئی ہے، اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو اب للکار رہے ہیں۔
انہوں نے بہترین مضمون دو معیشتوں کا موازنہ کیا ہے، اور موازنہ انہوں نے اس کنٹیکسٹ میں کیا ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح ان کا فرمان ہے جو انہوں نے فوج کے بارے میں کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی نہیں بھولنا کہ جو افواج ہیں وہ قوم کے نوکر ہیں۔ یو ڈو ناٹ میک نیشنل پالیسی بنانا آپ کا کام نہیں ہے، یہ ہم سویلین پر ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کریں ایشوز اور ان کو کس طریقے سے حل کرنا ہے، یہ ہماری ڈیوٹیز ہیں، یہ ہمارے ٹاسک ہیں، لیکن آپ کا صرف کام جو ہے وہ سرحدوں کی حفاظت ہے۔ اب یہ انہوں نے قائد اعظم کا قول تو یہ ہے، لیکن آپ دیکھ لیں وہاں پہ جناح کے الفاظ کی قدر کوئی نہیں ہے، لیکن جناح ہاؤس ایک بنا کے اس کی دیواروں کے جو ہے نا وہ بات اس پہ اصل میں انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اب انہوں نے ڈاکٹر عارف علوی کہتے ہیں کہ بھئی مصر میں فوج سیاست میں گھس رہی ہوئی، IMF اور اربوں ڈالر کی امریکی اور سعودی مدد کے باوجود معیشت تباہ ہے، انسانی حقوق کا نام و نشان نہیں، غربت عروج پر ہے اور کرپشن کا بازار سجا ہوا ہے۔ اس کے برعکس انڈونیشیا میں 1998 میں فوج نے خود ایک دلیرانہ قدم اٹھایا اور سیاست کو خیر آباد کہا، ملٹری آفیسروں کا سول نوکریوں سے انخلا کیا گیا، یعنی سول نوکریوں میں یہ جو حاضر سروس جنرل یا ریٹائر جنرل یا میجر جنرل یا کرنل میجر ہیں انہوں نے کہا ان کا نکالا اور جمہوریت کو آزاد کیا اور خود بیرکوں میں واپس جا کر قوم کے ہیرو بن گئے۔ مشرق بعید میں انڈونیشیا بہت آگے نکل چکا ہے، 2022 میں 320 ارب ڈالر کی برآمدات ہوئی ہیں۔ ہم مصر بنے تو زوال ہی زوال ہے، اور اگر انڈونیشیا جیسا ملک بنے تو بہت بہتر، مگر ایک سنہرا پاکستان کیوں نہ بنائے۔ جناح صاحب کی ہدایات پر عمل کریں تو فوج کو سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے، ترقی کے راستے تب ہی کھلیں گے۔ کیا کہا تھا جناح ہاؤس والے جناح صاحب نے، نیچے پڑھیے جو میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ بھئی سیاست سے آپ کا لینا دینا نہیں ہے، پالیسیز بنانا یہ سول حکومت کا کام ہے، آپ اپنا جو آپ جس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام کریں۔ تو یہ اس طریقے سے مسلسل اب ڈاکٹر عارف علوی جو ہے وہ کھل کر اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز پر تنقید کرنا شروع ہو گئے۔ ایک ان کا جو کلینک ہے وہ سیل ہو گیا، اب آگے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ بھی آنے والا وقت جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ بتائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔